حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا اس کا معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر اللہ کے اذن سے مریضوں کو شفا یاب فرماتے تھے۔ آپ کی پیدائش اللہ کا عظیم معجزہ ہے۔ سورۃ مریم آیت 16 تا 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کتاب یعنی قرآن میں مریم کا تذکرہ بھی کرو، جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مکان کے مشرقی حصے میں چلی گئی۔ پھر انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، تو ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، سو وہ ان کے سامنے ایک مرد کی صورت میں آیا۔ مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے بچنے کے لیے رحمان کی پناہ لیتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، جبکہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر چھوا تک نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے، اور میں اسے اسی طریقے پر پیدا کروں گا تاکہ لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئی۔ اس وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں، اور پھر درد ذیل اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، اور بے اختیار زبان سے نکلا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ حضرت مریم بہت عبادت گزار تھیں۔ انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لی تھی۔ انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں خاص رزق ملتا تھا۔ اس حالت میں جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک ماری، جس سے انہیں حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور یعنی بیت لحم چلی گئیں۔ وہیں انہیں درد ذیل شروع ہوا۔ تب وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، سورۃ مریم آیت 24 تا 28 میں ہے، اتنے میں اسے نیچے سے آواز آئی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے لیے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اور اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی سے بات نہ کروں گی۔ پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے، مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ یہاں ہارون ان کے بھائی ہیں، مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں۔ مریم نے جواب دیا، بلکہ بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ وہ کہنے لگے، بھلا ایک گود کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ سورۃ مریم آیت 29 میں ہے، بچہ بول اٹھا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے۔ جہاں بھی میں ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمتگار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کے بارے میں فرمایا، یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ اس وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔
اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کچھ نے کہا کہ مریم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ جن آیت 3 میں فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہوگے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور وہ لوگ بھی کافر ہوگے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ دراصل اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جھکتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں، دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کس طرح وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان آیات میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے، کیونکہ وہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ مانتے ہیں۔ سورۃ اخلاص میں بھی ہے ان کے عقیدے کو رد کیا گیا۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لوگوں نے جب مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی اور انہیں بدکار کہا، تب اللہ نے فرمایا، سورۃ النساء آیت 156 میں ہے، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح سورۃ آل عمران آیت 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ عیسائیوں کا عیسیٰ اور مریم کے بارے میں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور مریم بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم آیت 88 تا 95 میں فرماتے ہیں، ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی شان نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور گن بھی رکھا ہے۔ یہ سب قیامت کے دن اسی کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انعام آیت 101 میں فرماتے ہیں، وہ آسمان و زمین کا موجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ زخرف آیت 81 میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ مطلب یہ کہ تم بغیر کسی دلیل کے ایسی بات کہے جا رہے ہو۔ عیسیٰ پرورش پاتے رہے، آپ کی پرورش بیت الحم میں ہوئی، آپ نے بچپن ہی میں کافی علم حاصل کر لیا، کیونکہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مومنون آیت 50 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند اور صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں قرار دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بیت الحم سے بیت المقدس کی طرف منتقل ہو گئیں۔ بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی، اس میں پانی کا چشمہ بھی تھا اور پھل بھی تھے۔
عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھی، لیکن ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 46 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم معجزات عطا فرمائے۔ سورۃ آل عمران آیت 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھلائے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہاری طرف تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح کا مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو وہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مابعوث ہوئے۔ تمام نبی کسی خاص قوم کی طرف ہی بھیجے جاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ آپ کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو عظیم معجزات بھی عطا فرمائے تھے۔ پیدائشی اندھا بینا ہو جاتا، یعنی وہ ٹھیک ہو جاتا، دیکھنے لگتا، کوڑی کا کوڑ دور ہو جاتا، برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا برس کا مرض ختم ہو جاتا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ سورۃ آل عمران آیت 50 اور 51 میں ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، حالانکہ یقین مانو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھی لیکن پھر بھی وہ کفر پر ڈٹے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے، انہیں جھٹلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت 52 میں فرماتے ہیں، مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمانداروں کو مخاطب کر کے کہا، اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی، پس وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہودیوں کے مذہب پر غالب کر دیا۔ جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت صرف حواری آپ پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد صرف 12 تھی، اور بعد میں اللہ نے دین عیسوی کو جو ہے مکمل غلبہ عطا فرمایا۔ حواری ایمان ضرور لائے تھے مگر ان میں کس قدر جو تھا وہ تھوڑا تردد بھی پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں آیت 111 تا 115 میں فرماتے ہیں، اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب حواریوں نے عرض کیا
اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما۔ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد میں ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، تو سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب منہ مانگا معجزہ آ جائے اور اس کے بعد بھی لوگ کفر کریں تو تمام لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ آخر کار وہ کھانا اترنے لگا، انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے، البتہ ان میں سے ایک نے خیانت کی، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن رہے ہیں، گویا ان کی حکومت ڈگمگا رہی ہے، دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل رہی تھی اور دینی امور کی قیادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے، اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوفزدہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم سے بادشاہت چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی فکر پڑ گئی، اس نے حکم دیا کہ اسے سولی پر چڑھا دو۔ اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا، آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے، سولی پر لٹکا دیتے تھے، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے، اس حالت میں وہ لٹکا ہوا ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ کے رسول بننے کے یہ 3 سال بعد کی بات ہے۔ انشاءاللہ باقی اگلے حصے میں اگلے پارٹ میں ہم جانیں گے۔